آپ فرماتے ہیں کہ علی کا نفس میرا نفس ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کی روح میری روح ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اب یہ جس طرف سرکار لے کے جا رہے ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر درمیان میں ہم اپنی مرضی کریں گے تو یقیناً ناکام ہوں گے۔ اور یہ روایات تمام مکتبہ فکر کی کتابوں میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی خاص مکتبہ فکر کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ سب کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس کے اوپر عمل کر کے اطاعت رسول کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح سے اطاعت رسول کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سرکار مولا علی وہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پہلے دیکھا، اور پھر اس کے بعد سرکار مولا علی کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابا حضور، یہ آپ رسول اکرم کی موجودگی میں علی کا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹی، یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تیرا باپ اپنی عبادت میں مصروف ہے، تیرا باپ اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو آپ سرکار نے فرمایا علی کی قبر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی جس راستے سے گزر جائے اس راستے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کا ذکر ہی عبادت ہے، علی کی محبت ہی عبادت ہے۔ تو یہ ہمیں یعنی وہ صحابہ کرام کہ جن کے ناموں سے ہم خوب اچھی طرح سے واقف ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے، ان سے یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک پل صراط پار نہیں کر سکے گا جب تک اس کے پاس علی ابن ابی طالب کا پروانہ نہیں ہوگا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر، تم مومن اور منافق کی پہچان کیسے کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ذکر علی چھیڑ لیتے ہیں، جو ذکر علی سے خوش ہو جائے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں مومن ہے، اور جو ذکر علی سے جس کے ماتھے پر بل پڑ جائے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے ماتھے کے اوپر بل پڑ جائے وہ منافق ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا دن نہ آئے کہ مجھ پر کوئی مشکل آئے اور علی نہ ہو۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی مشکل پڑے اور علی نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو جناب محترم حضرات صحابہ کرام نے اپنے کردار سے جو ہے انہوں نے ثابت کیا ہے
کہ یہ آل رسول جو ہیں ان کا پلہ پکڑے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ گھر والے ہیں، یہ گھر والے ہیں اور ہم اس در پر بیٹھنے والے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر خطاب اس وقت خلیفہ تھے، تو ان کا بیٹا عبداللہ وہ کھیل رہا تھا حضرت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ۔ تو حضرت امام حسن نے اس کو کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو اس نے آ کے شکایت کی کہ ابا جی حسن نے کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ آپ نے کہا کہ بیٹا کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ابا جی بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر تو سچ کہہ رہا ہے جا کے لکھوا کے لیا۔ اچھا وہ گیا، جا کے اس نے کہا جی لکھ دیں کہ میں آپ کے غلام کا بیٹا ہوں۔ آپ نے لکھ دیا، جو کتابوں میں درج ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے لکھ دیا اور لا کے انہوں نے کہا کہ ابا حضور یہ ہے لکھا ہوا، دیکھ لیں۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے۔ آپ نے کہا دیکھا، آپ نے کہا اچھا اس کو محفوظ رکھنا، کل جب عمر اس دنیا سے چلا جائے اور اس کو لحد میں اتارنے لگو تو یہ ٹکڑا کاغذ کا نہیں ہے، یہ پروانہ ہے نجات کا، قبر اور آخرت کی نجات کا، اس کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو یہ صحابہ کرام نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ اہل بیت رسول آل رسول اور ہیں، ہم اور ہیں۔ صحابہ ایمان لانے والے ہیں، ہم بھی ایمان لانے والے ہیں۔ صحابہ ایمان لانے والوں کی صفوں میں سب سے آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ مگر صحابہ نے جو کردار سے ثابت کیا، اگر ہم صحابہ کرام کو واقعتاً مانتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے نا کہ جو صحابہ کرام نے کردار ادا کیا ہے، جس گھر کو انہوں نے خود مانا ہے ہم بھی اس گھر کو مانیں۔ اگر ہم اس گھر کو مانیں گے تو ہماری نجات ہوگی، اگر ہم اس گھر کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم صحابہ کے نقش قدم پر نہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ شعر حضرت علامہ محمد اقبال صاحب نے لکھا ہے، اور یہ شعر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہے کہ اللہ مومن کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ مومن کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ مومن کے کان بن جاتا ہے، اللہ مومن کی زبان بن جاتا ہے۔ پھر مومن جو کہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے۔ سرکار آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مومن کا اللہ پر کیا حق واجب ہے؟ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ مومن کا اللہ پر کیا حق واجب ہے؟ تو جواب آیا کہ اگر مومن درخت کو کہہ دے کہ تو چل کے میرے پاس آ جا تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ اس کو چلا کے بھیج دے۔ یہ مومن کا اللہ پر حق واجب ہے، جو وہ کہہ دے پھر وہ اللہ کر دیتا ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے کرنی پڑی کیونکہ ہمارے معاشرے میں
یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بے شک اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اول ہے، وہ اول حاجت روا ہے، وہ اول مشکل کشا ہے۔ اس نے اپنی اس حاجت روائی مشکل کشائی کی جو طاقت جس کو دی ہے، وہ اس طاقت سے حاجت روائی بھی کرتا ہے اور مشکل کشائی بھی کرتا ہے۔